مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا اسلام میں نہایت بلند مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ حج و عمرہ کی مقدس عبادات مکہ میں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ ہجرت اسلامی ریاست کی بنیاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک حرمین شریفین کی حفاظت، مرمت اور دیکھ بھال تمام مسلمان ملکوں کی اولین ذمہ داری چلی آ رہی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف ظاہری دیکھ بھال تک محدود نہیں، بلکہ ان مقدسات کی طرف اٹھنے والی ہر بری آنکھ سے محفوظ رکھنا بھی تمام مسلمانوں پر لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے تمام اسلامی ممالک اور بالخصوص پاکستان کے ساتھ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی قوت ان تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتی، اور عرض حرمین شریفین کے دفاع و سلامتی کے لیے پوری امت مسلمہ ہر لمحہ تیار ہے۔ ماضی میں کئی بار سعودی عرب کے سلامتی و سیکیورٹی اداروں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکش حملے اور مکہ مکرمہ پر میزائل حملوں کی کوششوں کو ناکام بنا کر ثابت کر دیا کہ وہ عرض حرمین شریفین کے دفاع اور سلامتی کی بہترین اہلیت رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی سلامتی اور سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی خطرناک سازش بناتے ہوئے متعدد مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے قبضے سے بارودی جیکٹیں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ شدت پسند تنظیم داعش کے یمن سے تعلق رکھنے والے دو دہشت گردوں احمد یاسر القادی اور عمار علی محمد کو دہشت گردی کی کارروائی سے قبل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے دونوں دہشت گرد ریاض میں وزارت دفاع کی عمارت میں خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے دو سعودی شہریوں کو بھی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں حراست میں لیا ہے، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، جبکہ ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے دو بارودی جیکٹیں برآمد کی گئی ہیں، جن میں 7 کلو گرام بارود بھرا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 9 دستی بم، آتشی اسلحہ اور دستی ہتھیار بھی قبضے میں لیے گئے ہیں۔ ریاض کی الرمال کالونی میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا بھی پتہ چلایا گیا ہے، جہاں مذکورہ دہشت گردوں کو بارودی جیکٹیں پہننے اور ان کے استعمال کی تربیت فراہم کی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار سعودی عرب اور بالخصوص حرمین شریفین کے پرامن ماحول کو پراگندہ کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی ہیں۔ کبھی میزائل حملے تو کبھی بم دھماکوں کی کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ پر حاجیوں اور معتمرین کے اجتماع میں بھگدڑ مچا کر ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسلام دشمن قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سعودی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنایا ہے۔ اور یاد رہے کہ حرمین شریفین کی سلامتی اور دفاع کے لیے امت مسلمہ کا ہر نوجوان ہر وقت تیار ہے۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔